بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل سر سے پاؤں تک پورے جسم کو دھونے کا ایک اسلامی طریقہ ہے۔ کبھی غسل واجب ہوتا ہے اور کبھی مستحب۔ واجب غسل میں شامل ہیں حیض کا غسل یعنی خواتین کے لیے باقاعدہ خون کا اخراج، ولادت کے بعد خارج ہونے والے خون کا غسل، استحاضہ کا غسل یعنی خواتین کے لیے بے قاعدہ خون کا اخراج، میت کو چھونے کا غسل، میت کو غسل دینا، غسل جنابت، ہم بستری یا احتلام کے بعد آدمی جنابت کی حالت میں آتا ہے۔ جب کوئی شخص جنابت کی حالت میں ہو تو قرآن کریم کے کسی حرف کو اپنے جسم کے کسی حصے سے چھونا حرام ہے، یا اللہ کے نام جس زبان میں بھی لکھے ہوں ان کو چھونا حرام ہے۔ انبیاء، ائمہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ناموں کو بھی ہاتھ نہ لگانا بہتر ہے۔ نیز مکہ میں مسجد الحرام اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہونا حرام ہے۔ دوسری مساجد میں ٹھہرنا یا مسجد میں کوئی چیز لینے کے لیے داخل ہونا بھی حرام ہے، لیکن مسجد سے گزر کر ایک دروازے سے داخل ہو اور دوسرے سے باہر نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن کریم میں سجدے کی 4 آیات ہیں اور ان میں سے کسی ایک کو بھی پڑھنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ پورا قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 15، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 37، سورہ والنجم آیت نمبر 62، سورہ علق آیت نمبر 19۔ وہ چیزیں جو مجنب کے لیے مکروہ ہیں، کھانا پینا مکروہ ہے، لیکن اگر ہاتھ منہ دھو لے اور کلی کر لے تو مکروہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی 7 آیات سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے جن میں سجدے کی آیات شامل نہیں ہیں۔ قرآن مجید کی 7 سے زیادہ ایسی آیات پڑھنا جن میں سجدہ واجب نہ ہو۔ قرآن کے سروق یا خالی صفحات کو چھونا یا قرآن کریم کو اپنے پاس رکھنا بھی مکروہ ہے۔ بالوں کو رنگنا، جسم پر تیل لگانا اور سونا بعض صورتوں میں مکروہ ہے۔ جنابت کی حالت میں روزانہ کی 5 واجب نمازوں سے پہلے غسل کرنا واجب ہے۔ غسل جنابت 2 طریقوں سے انجام دیا جا سکتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ پورے جسم کو پانی میں ڈبو دیں، لیکن غسل شروع کرنے سے پہلے پورے جسم کا پانی سے باہر ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم پہلے ہی پانی میں ہیں جبکہ ہمارا سر پانی میں نہیں ہے۔ ہم غسل کی نیت کرتے ہیں اور مکمل طور پر پانی کے اندر جاتے ہیں، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ پانی جسم کے تمام حصوں تک پہنچ جائے۔ مکمل ہو گیا۔ جس شخص نے حج یا عمرے کے لیے احرام باندھا ہو وہ ارتماسی غسل نہیں کر سکتا۔ نیز جب کوئی روزے سے ہو اور آپ کو غسل کرنا ہو تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ غسل ارتماسی سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنا سر پانی میں ڈبو دیا تھا، لہٰذا آپ غسل کا دوسرا طریقہ اختیار کریں۔ غسل کا دوسرا طریقہ ترتیبی طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم شاور کے نیچے کھڑے ہیں، پہلے ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت کرتے ہیں، اب احتیاط واجب کی بنا پر ہم پورے سر اور گردن کو دھوتے ہیں، لیکن کان اور ناک کے اندر اور جو چیز بدن کا اندرونی حصہ سمجھی جاتی ہیں دھونا واجب نہیں ہے۔ اب آپ اپنے جسم کے پورے دائیں جانب اور پھر پورے بائیں جانب کو دھو لیں۔ یاد رہے کہ بعض علماء نے بائیں سے پہلے دائیں کو متعین نہیں کیا ہے۔ مثال کے طور پر سر اور گردن کو دھونے کے بعد آپ صرف اپنے باقی جسم کو دھو لیں۔ غسل کی کچھ شرائط ہیں۔ پانی پاک ہونا چاہیے، پانی مضاف نہ ہو اور آپ کو اس کے استعمال کی اجازت ہونی چاہیے۔ اگر رکاوٹیں ہیں تو انہیں دور کرنا ہوگا۔ اگر جسم کے کسی حصے پر قرآن کریم کی کوئی آیت یا اللہ کا نام لکھا ہوا ہو اور آپ ترتیب وار غسل کر رہے ہوں تو ضروری ہے کہ پانی کو اس جگہ تک ایسے پہنچائیں کہ آپ کا ہاتھ تحریر کو نہ لگے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ غسل جنابت کے بعد آپ بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کئی دوسرے غسلوں کے لیے ایک غسل بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ غسل جنابت کے ساتھ جمعے کے غسل وغیرہ کی بھی نیت کریں اور ان سب کے لیے ایک ہی غسل انجام دیں۔